بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نصرت رحمت, ایلیگنس لرننگ فورم. It is better to fail in originality than to succeed in imitation. Whenever we are talking about originality, it's about pureness, it's about softness, it's about uh, life with some rules, ethics, discipline. فرینڈس, یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جی اوریجنلٹی میں فیل ہو جانا بہت بہتر ہے بجائے کہ آپ کسی کی کاپی پیسٹ کر کے کسی چیز سے کامیابی یا کوئی پاپولیرٹی لیں. اس پہ میں ایک تھوڑی سی سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. ایک شہر تھا کیٹیوا, جہاں پر بہت دو مشہور آرٹسٹ تو نہیں کہہ سکتے بٹ بہت ینگ انرجیٹک تھے, لیلی اور میکس نام کے دو نوجوان اور بہت انرجیٹک آرٹسٹ رہتے تھے. وہ دو جو پاپولر آرٹسٹ تھے, ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کا کام اس حد تک ڈیفرنٹ اور اتنا اوریجنلٹی کے اوپر ہو کہ ہر کوئی ان کے کام کی تعریف کرے. لیلی ایک بہت جو تھا نا ویژنری آرٹسٹ تھا, جس نے ہمیشہ کچھ نیا اور غیر معمولی تخلیق کرنے کی کوشش کی. وہ شہر کے پارکوں میں گھومنے, نیچر کو کیپچر کرنا, رنگوں کے کھیلوں کے ساتھ اس کا آبزرویشن کرنا, اور اس کی ڈیپ آبزرویشن میں وہ جاتا تھا. اس کی پینٹنگ اس کے اندرونی خیالات اور جذبات کا اس کی عکاسی کرتی تھی, اور لوگ اس کے کام کی تازگی اور طاقت سے متاثر ہوتے تھے. بیسیکلی جو لیلی کا کام تھا وہ ویژنری تھا, اور جو کریٹیو ورک جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو نیچرل کے بہت اس کے فیور میں ہوتا تھا. دوسری طرف میکس ایک اسکل ٹیکنیشین تھا, جو کہ آرٹ کے مشہور کاموں کو حیران کن درستگی کے ساتھ نقل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. اب دیکھیں سیدھا پوائنٹ کہ جو لیلی جو تھا وہ ایکچوئل چیزوں کو کیپچر کرتا تھا. جیسے گلاب کا پھول ہے تو وہ گلاب کے پھول کو جیسے ایکچوئل ہوتا تھا اسی طرح شو کرتا تھا. آن دا ادر سائڈ اگر ہم میکس کی بات کریں تو میکس کے اندر اسکلس اس کی تھیں, اور وہ اپنی اسکلس کو یوز کرتے ہوئے اس کو آرٹیفیشیل وے سے شو کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس نے کلاسک شاہکاروں کی تعریف کی اور یقین کیا کہ ان کو کاپی کر کے, ان کو فالو کر کے وہ اپنی پہچان, اپنی آئیڈینٹی بنائے. اگرچہ ان کی تکنیکی مہارت کی وجہ سے ان کی تعریف کی گئی, لیکن بہت سے کریٹیکل لوگوں نے محسوس کیا کہ اس کے کام میں وہ روح, وہ اصلیت نہیں ہے. جیسے ہم اکثر پاکستانی کی بات کریں تو دیکھا جاتا ہے, جیسے ہمارے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی حلیفہ کی اصلی مٹھائی, تو وہ اصلی جو ہے وہ وہیں پہ مل رہی ہوتی ہے, باقی جو بہت ساری جگہوں پہ مل رہی ہوتی ہے وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ اصلی نہیں ہے, یہ نقلی ہے. ایسے ہی یہ لیلی اور میکس کی سٹوری ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, لیلی اور میکس کے کیریئر نے مختلف راستے اختیار کیے. لیلی کی اصلیت اور فنکارانہ کام کو دیکھتے ہوئے فن کی دنیا کے مختلف گوشوں سے مداحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. اس کی پینٹنگز ڈیفرنٹ گیلریز میں شو کی گئیں, اور آرٹ جمع کرنے والوں نے بے سے اس کے ٹکڑوں کی تلاش کی. یہ جو ایکچوئل ورک کو, جو اوریجنلٹی کو بلیو کرتے تھے, جو اصل آرٹسٹ اس کی سکلز تھیں, جو اس کا بیہیویئر تھا, جو اس کا نیچرل ورک تھا, اس کو لوگوں نے پسند کیا. اس کی ہر تخلیق اس کے ہر منفرد نقطہ نظر کا ثبوت تھا, اور اس کا نام تخلیقی صلاحیتوں اور جدت کا مترادف بن گیا. آن دا ادر سائڈ اگر ہم بات کریں میکس کی شہرت زیادہ مختصر تھی, اگرچہ اس نے اپنی تقلید کے ذریعے ابتدائی توجہ حاصل کی. کیونکہ ہم اگر دیکھا جائے تو پروفیشنل لائف میں بھی کہ جو لوگ اپنی جو ورک سے, اپنی اوریجنلٹی سے اپنی پرفارمنس بناتے ہیں وہ ساری عمر رہتی ہے. بٹ آن دا ادر سائڈ اگر جو ٹیمپریری جو کہتے ہیں نا, جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں, ایسی ہی بات ہے کہ جو کاپی پیسٹ کر کے کام کو کرتے ہیں یا دوسروں کی فالو کرتے ہیں, دوسروں کے کام کو اس کو آرٹیفیشیل وے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ اتنے کامیاب نہیں رہتے. اور اسی طرح جو ہم سٹوری ڈسکس کریں لیلی اور میکس کی, تو میکس کا جو تھا اس کا کام ٹیمپریری, اس کو توجہ تو ملی, اس کو لوگوں نے ایک بوم ایک دم آیا, لیکن وہ ایک دم نیچے بھی ہو گیا. وہ کیسے؟ لیکن آرٹ کمیونٹی کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس کے کام میں گہرائی اور جدت کی کمی ہے, کہ میکس کے جو کام ہے وہ لیلی کے مقابلے میں نہ تو ویژنری ہوتا تھا, نہ ہی کریٹیو ہوتا تھا, اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی جدت ہوتی تھی جس کو دیکھ کے لوگ اٹریکٹ ہو. اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا. اس کے شوقین
سامعین کم ہونے لگے، یعنی کہ اس کا جو فالوورس تھے جو وہ کم ہونے لگے۔ ایک دن ایک بہت ممتاز آرٹسٹ جو تھے انہوں نے اپنی ایک آرٹ گیلری میں بہت شاندار ایگزیبیشن کا اہتمام کیا۔ انہوں نے شہر بھر کے فنکاروں کو اپنے بہترین فن کی نمائش کے لیے مدعو کیا۔ اس موقع سے بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اسی طرح لیلی اور میکس بھی بہت خوش ہوئے، بہت انرجیٹک ہو کے انہوں نے اپنے کام کو شو کرنے کی پلان کیا کہ وہاں اس گیلری میں شو کریں گے وہ اپنی ایگزیبیشن ہو رہی تھی اس میں وہ اپنے کام کو ڈیفینیٹلی پریزنٹ کریں گے۔ تاہم میکس کو اس سٹوری میں ایک اور ٹویسٹ آتا ہے جو بہت انٹرسٹنگ ہے کہ میکس کو بہت جلدی احساس ہو گیا کہ اس کی پینٹنگز کی وہ جو لوگوں کی نقل کر کے بناتا ہے اور اس کام کو اس نے کنٹینیو کیا ہوا ہے، جس نے اس کی جو پرفارمنس تھی یا جو اس کی پاپولیرٹی تھی اس کو بہت حد تک کم کیا۔ اس نے سوچا اور ایک دم اس کے مائنڈ میں آیا اور یہ کوٹیشن جیسے اس کے مائنڈ میں آئی تو اس نے اس کو بہت اثر کیا۔ اٹ از بیٹر ٹو فیل ان اوریجنلٹی دین ٹو سکسیڈ ان امیٹیشن۔ اس نے سوچا کہ اس سے بہتر کہ میں ناکامی کو فیس کر لوں بجائے یہ کہ میں کسی کو فالو کرتے ہوئے کامیابی لوں۔ ایک لمحے میں اس کوٹیشن نے اس کی زندگی کو بدل دیا اور اس نے اس کوٹیشن کو فالو کرتے ہوئے ان الفاظ سے متاثر ہو کر نہ صرف ایک موقع لینے کا اس نے رسک لیا اپنی لائف سے اور مکمل طور پر اپنا جو اس نے آرٹ بنانا تھا اس کو ٹوٹل اس کے مائنڈ میں چینج ہو گیا۔ جیسے جیسے نمائش کا دن قریب آیا لیلی اور میکس اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ لیلی نے اپنی پینٹنگ میں اپنا دل، روح، یعنی اس نے وہ بائی ہارٹ وہ جو کہتے ہیں نا اس کی فل فیلنگز ہوتی تھی، سارے ایکسپریشنز اس پینٹنگ میں شو ہوتے تھے۔ شہر کی روح کے جوہر کو اس طرح سے حاصل کرنے کی کوشش کی جو پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ میکس نے خود شک اور بے یقینی کے ساتھ جدوجہد کی لیکن وہ اپنی فنکارانہ آواز تلاش کرنے کے لیے پرعزم رہا۔ فائنلی ایگزیبیشن کا ڈے آ جاتا ہے اور آرٹ گیلری کے اندر جو آرٹ کے شوقین لوگ تھے اور جو بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے تھے ان آرٹ جو پینٹنگ سے، وہ لوگوں نے جب وہاں وزٹ کیا، یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی فائنلی ایگزیبیشن کا ڈے آ گیا۔ جب لوگوں نے وہاں پہ آ کر جو پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے اس ایگزیبیشن کو دیکھنا شروع کیا، انہوں نے اس سراہنا شروع کیا تو انہوں نے لیلی کی پینٹنگ کو تو آف کورس بہت اپریشیٹ کیا کہ جیسے توقع کی بھی جاتی کیونکہ اس میں رنگوں کی ڈفرینٹ انوکھی جو ساری ان کی فیلنگس تھے، ایکسپریشنس تھے، نیچر، وہ سب چیزیں نظر آئی تھیں، سب لوگوں نے دل کھول کر ان کی تعریف کی۔ آن دا ادر سائڈ میکس کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو میکس نے جو ایک پرسپیکٹیو چینج کیا تھا اپنا کہ وہ جو لوگوں کی پینٹنگز کو بناتے تھے، کاپی پیسٹ کرتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے، انہوں نے وہ پرسپیکٹیو چھوڑ کے اپنا کچھ اوریجنل شاہکار بنایا اور اس چیز کو جو وہاں کے جو بہت مشہور آرٹسٹ تھے کارڈیویل جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا تھا، انہوں نے بہت ڈیپلی اس کو کریٹیکل وے سے نہ صرف دیکھا بلکہ اس کے اندر وہ جو ایک جھلک بھی دیکھی جو ایک ڈیفرنٹ جھلک تھی اور جو یہ بتا رہی تھی کہ میکس نے اپنا میکسیمم اس میں یہ چیز ایڈ آن کی ہے، اپنی ویلیو، اپنی ورتھ یہ ڈالی ہے کہ اپنے اوریجنل کام کو انٹروڈیوس کروائے۔ اور میکس کی یہ اوریجنلٹی انہوں نے بہت ڈیپلی آبزرو کی اور نہ صرف انہوں نے خود کی بلکہ وہاں جو باقی پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے بھی بہت اچھے وے سے اس چیز کو اپریشیٹ کیا۔ لاسٹلی لیلی اور میکس دونوں نے اپنی آرٹ ورک کے لیے توجہ حاصل کی، کہ لیلی اپنے نیچرل ورک کی وجہ سے، اپنے کلرز، کریٹیوٹی، ویژن کی وجہ سے تو آلریڈی مشہور تھے، بٹ آن دا ادر سائڈ میکس نے اس سٹوری سے ہمیں تھوڑے سے جو لیسنز آتے ہیں اس میں ایک لیسن یہ بھی آتا ہے کہ ہم جب نیو کمرز آتے ہیں، جب آرگنائزیشنز میں نیو کمرز آتے ہیں، دے تھنک اباؤٹ کہ وہ کاپی پیسٹ پہ بلیو کرتے ہیں، دے بلیو کہ وہ اپنے مائنڈ کو یوز نہیں کریں، انہیں لگتا ہے کہ بس ہمیں رٹا رٹایا، اور جو یہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاکستانی بچے کہ جی ہم جو 15-16 سال کے ایکسپیرینس، ایجوکیشنل ایکسپیرینس کی میں بات کری ہوں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پروفیشنل ایکسپیرینس، تو وہ ہمارے لیے بہت سفیشینٹ ہے، اس نے ہمیں بہت زیادہ کر دیا۔ بینگ ٹیچر آئی ایم آلویز سیئنگ، اور میں بہت سارے انسٹیٹیوٹ کا پارٹ بھی ہوں اس میں، ان کے کورس اسٹیبلش کرنے کے لیے اور بہت ساری ادر تھنگس پہ، اینڈ وی آر آلویز ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو ریموو
गैप एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। एकेडेमिया और इंडस्ट्री का गैप सिर्फ ना ही एकेडेमिया रिमूव कर सकता है, ना ही सिर्फ इंडस्ट्री कर सकती है। ये दोनों का ब्रिज तो होता ही है, बट ऑन द अदर साइड इसमें सबसे मेजर फैक्टर जो आता है, जो आपका स्टूडेंट होते हैं उसके दिमाग से ये कीड़ा निकल जाना चाहिए कि आई एम द परफेक्ट वन। जब वो परफेक्ट का एलिमेंट आता है तो उसके जो जिस तरह लिली और मैक्स की स्टोरी में हमें ये बात अंडरस्टूड फील हो रही है कि अगर मैक्स ये माइंड में रखता कि नहीं जी आई एम द परफेक्ट वन, और वो जो कॉपी पेस्ट कर रहा था, तो वो कभी भी तरक्की या कभी भी वो अपने काम को अट्रैक्ट ना करवा पाता दूसरों की नज़र में जिससे उसने परफॉर्म किया। जैसे लिली की पेंटिंग को बहुत लोगों ने सराहा उसकी जिद्दत की वजह से, उसके विजनी एक्शन, क्रिएटिविटी, कलर्स। ऑन द अदर साइड मैक्स को भी अप्रिशिएट किया गया, और मैक्स को अप्रिशिएट करने का पर्पज़ ये था कि मैक्स ने जो अपनी ओरिजिनलिटी, उसके माइंड में जो क्रिएटिव माइंड था उसने उस चीज़ को रिफ्लेक्ट जब किया, तो जो उसका प्रीवियस वर्क था जिसमें लोगों को ये गैप नज़र आता था, जिसमें लोगों की अट्रैक्शन ख़त्म हो चुकी थी कि ये खुद क्या कर रहे हैं, तो वो जब एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ तो लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, और इससे दोनों ने एक अजीब से जो खुशी पाई वो एक अलग बात थी। फाइनली हमें इसके जो आउटकम भी निकलता है और जो हमें कंक्लूजन लेसन भी हमें मिलता है वो यही मिलता है, इट इज़ बेटर टू फेल इन ओरिजिनलिटी देन टू सक्सीड इन इमिटेशन। आप आर्टिफिशियल जो सक्सेस लेते हैं, जो आप टेम्परेरी सक्सेस लेते हैं, जो आप किसी के काम को कॉपी पेस्ट करके, इसकी यहाँ एक और एग्जांपल दूंगी। हमारे मुल्क की जो अगर 15 साल पहले की बात कीजिए, मैं 15 या 20 साल पुरानी अगर बात हम लोग करते हैं, तो उसमें ये बहुत क्लियर फैक्टर आता था कि लोग पाकिस्तानी मूवीज़ को इतना अप्रिशिएट नहीं करते थे। रीज़न बिहाइंड, लोग कहते थे कि जो इंग्लिश मूवीज़ हैं सबसे पहले वो कॉपी वर्जन 1 कंसिडर किया जाता था कि जी इंडिया उनकी कॉपी करता है, उसके ऊपर मूवीज़ बनाता है। बट इंडिया जो बनाता था वो मॉडलेस, उसमें थोड़ा सा कोई ट्विस्ट डाल देता था, तो लोग इंडियन मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते। बट पाकिस्तानी मूवीज़ का ट्रेंड बीच में बहुत कम था, और पाकिस्तानी मूवीज़ के वो स्टैंडर्ड्स और इन चीज़ों पे बात होती थी। बट अगर आज की अगर हम बात करें कि जैसे शुएब मंसूर की मूवी निकली और बहुत सारे और परवाज़ है जुनून और आर्मी की मूवीज़ निकली, बहुत सारी अट्रैक्टिव मूवीज़ थी जिसमें एयरफोर्स का भी इम्पेक्ट था। तो वो जब आपने ओरिजिनलिटी पे बात की है, जब आप लोगों ने ओरिजिनल चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया, जब आपने रियलिटी को, अपने कल्चर को फोकस किया, बजाय ये कि आप इंग्लिश मूवी से इंडियन से वो कॉपी पेस्ट होते होते वो थर्ड से वो बी वर्जन और सी वर्जन हो जाए, जब आपने अपने ऊपर बात की तो डेफिनेटली कामयाबी मिली। इसी तरह अगर हम आज के बच्चे की अगर बात करें, तो अगर आज का बच्चा भी ये समझे कि वो कामयाबी जो उसकी है वो उसकी ओरिजिनलिटी में है, ना कि वो जो सबसे मेन एक और फैक्टर आता है कि जब बच्चा इधर उधर देख के कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जब अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं करता, जो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया उसका फ़ायदा नहीं लेता, ना कि उसका फ़ायदा ले, उसको अंडरस्टैंड करे, अपने विजन को ब्रॉडर करे, अपने थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स करे, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशंस तरक्की करती हैं। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।